اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تلخیص کروں گا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات۔ یہ کتاب حقیقت میں 3 افراد کی تقاریر پر مشتمل ہے: مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میاں طفیل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کتاب میں ایک کارکن سے جو توقعات کی جاتی ہیں ان توقعات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے مولانا لکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے 3 نقاط، اگر ہم اپنی اس دعوت کو مختصر طور پر صاف اور سیدھے الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو یہ 3 نقاط پر مشتمل ہوگی۔ پہلا نقطہ یہ کہ ہم بندگان خدا کو بالعموم اور جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو بالخصوص اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ جو شخص بھی اسلام قبول کرنے یا اس کو ماننے کا دعویٰ یا اظہار کر لے اس کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے منافقت اور تناقض کو خارج کر دے، اور جب وہ مسلمان ہے یا بنا ہے تو مخلص مسلمان بنے اور اسلام کے رنگ میں رنگ کر یک رنگ ہو جائے۔ نمبر 3 یہ کہ زندگی کا نظام جو آج باطل پرستوں اور فساد و فجار کے رہنمائی اور قیادت اور فرمانروائی میں چل رہا ہے، اور معاملات دنیا کے نظام کی زمام کار جو خدا کے باغیوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ اسے بدلا جائے اور رہنمائی و امامت نظری و عملی دونوں حیثیتوں سے مومنین و صالحین کے ہاتھ میں ہو۔ اس کے بعد مولانا نے رب، بندگی رب کا جو بڑا مفہوم ہے اسے بیان کیا ہے، اور پھر منافقت کے درجے بیان کیے ہیں۔ اور ایک منافقت کا درجہ جس کا ذکر مولانا نے کہا ہے کہ غیر اللہ کے اقتدار پر راضی ہو جانا، یعنی اللہ کے باغی جب اقتدار میں ہوں تو ان پر انسان اپنے آپ کو راضی رکھ کر بس صرف اپنی عبادات میں مشغول رہے۔ تناقض کی حقیقت میں مولانا لکھتے ہیں یہ تضاد، اپنی زندگی کے تمام تضادات کو ختم کرنا، یہی وہ تربیت ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ مسلمان حقیقت میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا کہ جب تک کہ اپنی زندگی کے تمام تضادات کو ختم نہ کر لے، تو جب اس کا اسلام اپنی اصل صورت میں سامنے نظر آتا ہے۔ امامت میں انقلاب کیسے ہوتا ہے؟ مگر یہ تغیر چاہنے سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت بہرحال دنیا کا انتظام چاہتی ہے، اور دنیا کے انتظام کے لیے کچھ صلاحیتیں اور قوتیں اور صفات درکار ہیں جن کے بغیر کوئی گروہ اس انتظام کو ہاتھ میں لینے اور چلانے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اگر مومنین صالحین کا ایک منظم جتھا ایسا موجود نہ ہو جو انتظام دنیا کو چلانے کی اہلیت رکھتا ہو تو پھر مشیت الہی غیر مومن اور غیر صالح لوگوں کو اپنی دنیا کا انتظام سونپ دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی گروہ ایسا موجود ہو جو ایمان بھی رکھتا ہو، صالح بھی ہو، اور ان صفات اور صلاحیتوں اور قوتوں میں کفار سے بڑھ جائے جو دنیا کا انتظام چلانے کے لیے ضروری ہیں، تو مشیت الہی نہ ظالم ہے نہ فساد پسند کو پھر بھی اپنی دنیا کا انتظام فساق و فجار اور کفار ہی کے ہاتھ میں رہنے دے۔ بس ہماری دعوت صرف اسی حد تک نہیں ہے کہ دنیا کی زمام کار فساق و فجار کے ہاتھ سے نکل کر مومنین صالحین کے ہاتھ میں آئے، بلکہ ایجاباً پازیٹیولی ہماری دعوت یہ ہے کہ اہل ایمان کا ایک ایسا گروہ منظم کیا جائے جو نہ صرف اپنے ایمان میں پختہ ہو، نہ صرف اپنے اسلام میں مخلص و یک رنگ، اور نہ صرف اپنے اخلاق میں صالح و پاکیزہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام اوصاف اور قابلیتوں سے بھی آراستہ ہو جو دنیا کی کارگاہ حیات کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ اور صرف آراستہ ہی نہ ہو بلکہ موجودہ کار فرماؤں اور کارکنوں سے ان اوصاف اور قابلیتوں میں اپنے آپ کو فائق تر ثابت کر دے۔ ہمارا طریقہ کار، اب میں آپ کے سامنے مختصر طور پر اس طریقہ کار کو پیش کروں گا جو ہم نے اپنی دعوت کے لیے اختیار کیا ہے۔ ہماری دعوت کی طرح ہمارا یہ طریقہ کار بھی دراصل قرآن و انبیاء علیہ السلام کے طریقے سے ماخوذ ہے۔ جو لوگ ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں ان سے ہمارا اولین مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو عملاً اور بالکلیہ بندگی رب میں دے دو، اور اپنے عمل سے اپنے اخلاص اور اپنی یکسوئی کا ثبوت دو، اور ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی کوشش کرو جو تمہارے ایمان کی ضد ہیں۔ یہیں سے ان کے اخلاق و سیرت کی تعمیر اور ان کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے بڑی بڑی امنگوں
کے ساتھ اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، انہیں اپنے اونچے اونچے خوابوں کی عمارتیں اپنے ہاتھ سے ڈھا دینی پڑتی ہیں، اور زندگی میں قدم رکھنا پڑتا ہے جس میں جاہ و منصب اور معاشی خوشحالیوں کے امکانات انہیں اپنی زندگی میں تو درکنار، اپنی دوسری تیسری پشت میں بھی دور دور تک نظر نہیں آتے۔ اور جن لوگوں کی معاشی خوشحالی کسی مرہونہ زمین، مغصوبہ جائیداد یا کسی میراث پر قائم تھی جس میں حقداروں کے حقوق مارے گئے تھے، انہیں بسا اوقات دامن جھاڑ کر اس خوشحالی سے کنارہ کش ہو جانا پڑتا ہے، صرف اس لیے کہ جس خدا کو انہوں نے اپنا آقا تسلیم کیا ہے اس کی منشا کے خلاف کسی مال کا کھانا ان کے ایمان کے منافی ہے۔ جن لوگوں کے وسائل زندگی غیر شرعی تھے یا نظام باطل سے وابستہ تھے، ان کو ترقیوں کے خواب دیکھنا تو درکنار، موجودہ وسائل سے حاصل کی ہوئی روٹی کا بھی ایک ٹکڑا حلق سے اتارنا ناگوار ہونے لگتا ہے، اور وہ ان وسائل کو پاک تر وسائل سے، خواہ وہ حقیر ترین ہی کیوں نہ ہوں، بدلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگتے ہیں۔ پھر جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس مسلک کو عملاً اختیار کرتے ہی آدمی کا قریب ترین ماحول اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس کے اپنے والدین، اس کے بھائی بند، اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کے جگری دوست سب سے پہلے اس کے ایمان کے ساتھ قوت آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ آگے مولانا لکھتے ہیں کہ اتنی محبت حق اور اتنی مضبوطی سیرت ضرور موجود ہو جو خدا کی راہ میں قدم رکھنے اور پہلے مرحلہ امتحان سے کامیاب گزر جانے کے لیے ضروری ہے۔ اس مرحلے کے کامیاب لوگوں کو ہم نسبتاً زیادہ بھروسے اور اطمینان کے ساتھ لے کر دوسرے مرحلے کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اور جو تقویٰ ان بھٹیوں میں تیار ہوتا ہے، چاہے وہ فقہی ناپ تول میں پورا نہ اترے اور خانقاہی معیاروں پر ناقص نکلے، مگر صرف اسی طرز سے تیار کیے ہوئے تقویٰ میں یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ انتظام دنیا کی بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ سنبھال سکے اور ان عظیم الشان امانتوں کا بار اٹھا سکے جن کے ایک قلیل سے قلیل جز کا وزن بھی خانقاہی تقویٰ کی برداشت سے باہر ہے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہم لازم رکھتے ہیں یہ ہے کہ جس حق کی روشنی ہم نے پائی ہے، اس سے ہم اپنے قریبی ماحول کو اور ان سب لوگوں کو جن سے ان کا قرابت یا دوستی یا ہمسائیگی یا لین دین کا تعلق ہے، روشراس کرانے کی کوشش کریں اور انہیں اس کی طرف آنے کی دعوت دیں۔ یہاں پھر آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس تبلیغ کی وجہ سے مبلغ کی اپنی زندگی درست ہوتی ہے، کیونکہ یہ کام شروع کرتے ہی بے شمار خوردبین اور دیدبان سرچ لائٹ اس کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس تبلیغ سے ان لوگوں میں بہت سے اوصاف کی بالیدگی حاصل ہوتی ہے۔ آگے مولانا لکھتے ہیں کہ اس تبلیغ کے سلسلے میں ہم نے وہی طریقہ کار اپنانے کی کوشش کی ہے جو قرآن مجید میں تعلیم فرمایا گیا ہے، یعنی یہ کہ حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ خدا کے راستے کی طرف دعوت دیں، تدریج اور فطری تربیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے دین کی اولین بنیادی اصولوں کو پھر رفتہ رفتہ اس کے تقاضوں اور لوازم کو پیش کریں۔ کسی کو اس کی قوت ہضم سے بڑھ کر خوراک دینے کی کوشش نہ کریں، فروع کو اصول پر اور جزیات کو کلیات پر مقدم نہ کریں، اور بنیادی خرابیوں کو رفع کیے بغیر ظاہری برائیوں اور بیرونی شاخوں کو چھانٹنے اور کاٹنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اب یہاں آگے مولانا رفقا سے خطاب میں فرماتے ہیں، رفقا محترم، سب سے پہلے میں اسی بات کو دہرانا ضروری سمجھتا ہوں جسے ہمیشہ اور ہر موقع پر دہراتا ہوں کہ اپنی اس عظیم الشان ذمہ داری کو محسوس کیجئے جس کو آپ نے شعوری طور پر اپنے خدا سے عہد و میثاق مضبوط کر کے اپنے اوپر خود عائد کر لیا ہے۔ آپ کے اس عہد کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ قانون الہی کے زیادہ سے زیادہ پابند ہوں اور آپ کے عقیدے اور قول و عمل میں کامل مطابقت ہو، اور آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے جس میں آپ کے افکار و اعمال اس اسلام سے مختلف ہوں جس پر آپ ایمان لائے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ آپ کو اسی عہد کا تقاضا اور نہایت شدید تقاضا یہ بھی ہے کہ جس اسلام پر آپ ایمان لائے ہیں اور جسے آپ اپنے بادشاہ کا دین سمجھتے ہیں اور جسے آپ تمام نوع انسانی کے لیے حق جانتے ہیں اور واحد ذریعہ فلاح بھی سمجھتے ہیں، اس کو تمام دوسرے دینوں اور مسلکوں اور نظاموں کے مقابلے میں
سربلند کرنے کے لیے نوع انسانی کو ادیان باطلہ کے فساد انگیز تباہ کاریوں سے بچا کر دین حق کی سعادتوں سے بہرہ کرنے کے لیے آپ میں کم از کم اتنی بے چینی پائی جائے جتنی ادیان باطلہ کے پیرو اپنے اپنے جھوٹے اور غارت گردینوں کی حمایت و برتری کے لیے دکھا رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کی مثالیں موجود ہیں جو سخت سے سخت خطرات، شدید سے شدید نقصانات، جان و مال کے زیاں، ملکوں کی تباہی اور اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں اور جگر گوشوں کی قربانی صرف اس لیے گوارا کر رہے ہیں کہ جس طریقے زندگی کو صحیح سمجھتے ہیں اور جس نظام میں اپنے لیے فلاح کا امکان انہیں نظر آتا ہے، اسے نہ صرف اپنے ملک پر بلکہ ساری دنیا پر غالب کر کے چھوڑیں۔ ان کے صبر اور ان کی قربانیوں اور محنتوں اور ان کے تحمل مصائب اور اپنے مقصد کے ساتھ ان کے عشق کا موازہ آپ اپنے عمل سے کر کے دیکھیے اور محسوس کیجئے کہ آپ اس معاملے میں ان کے ساتھ کیا نسبت رکھتے ہیں۔ یہاں آگے مولانا لکھتے ہیں کہ دوسری چیز جس کی طرف مجھے آپ کو توجہ دلانے کی بار بار ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ دین کے اصولی اور بنیادی امور کی اہمیت کو سمجھیں اور فروغ کے ساتھ جو اہتمام اب تک کرتے رہے ہیں اور جس اہتمام کی بیماری آپ کے ساری مذہبی ماحول کو لگی ہوئی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں ابھی تک ان جزیات کے ساتھ اچھا خاصا انہماک بلکہ غلو پایا جاتا ہے جن پر ایک مدت سے فرقہ بندیاں اور گروہی کشمکش ہوتی رہی ہیں، اور یہ کیفیت بسا اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہماری تفہیم سے اس طریقے کو چھوڑنے کے بجائے ہمارے بعض احباب الٹا ہمیں کو ان بحثوں میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ جن جزیات پر آپ لوگ بحث کرتے ہیں وہ خواہ کتنی ہی اہمیت رکھتی ہوں، مگر بہرحال یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث کیا ہو اور اپنی کتابوں کو نازل کیا ہو۔ انبیاء کی بعثت اور کتب الہی کی تنزیل کا مقصد ان جزیات کو قائم کرنا نہیں ہے بلکہ دین حق کو قائم کرنا ہے۔ ان کا اصل مقصد یہ رہا ہے کہ خلق خدا اپنے مالک کے حقیقی کے سوا کسی کے تابع فرمان نہ رہے، قانون صرف خدا کا قانون ہو، تقوی صرف خدا سے ہو اور امر صرف خدا کا مانا جائے، حق اور باطل کا فرق اور زندگی میں راہ راست کی ہدایت صرف وہی مسلم ہو جسے خدا نے واضح کیا ہے، اور دنیا میں ان خرابیوں کا استحصال کیا جائے جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ آگے مولانا لکھتے ہیں کہ ایک اور خامی جو بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے اور جو اکثر ہمارے لیے سبب پریشانی بنتی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرات اصول اور مقصد اور نظریے کی حد تک تو ہمارے مسلک کو سمجھ گئے ہیں لیکن طریقہ کار کو اچھی طرح نہیں سمجھے، اس لیے بار بار ان کی توجہات دوسرے مختلف طریقوں کی طرف پھر جاتی ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر کے بطور خود ہمارے نصب العین اور دوسروں کے طریقہ کار کی ایک معجون مرکب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب انہیں اس سے روکا جاتا ہے وہی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم خواہ مخواہ چلتے ہوئے زوردار اثر طریقہ کار کو محض اس تعصب کی بنا پر اختیار نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ہمارا نہیں ہے بلکہ دوسرے کا ایجاد کردہ طریقہ ہے۔ بعض حضرات نے تو ستم ہی کر دیا ہے کہ جب ہماری طرف سے ان کو ٹوکا گیا تو انہوں نے ہمیں یہ اطمینان دلانے کی کوشش کی کہ نام آپ ہی کا لیا جائے گا، دوسروں کا نہ لیا جائے گا، گویا ان کے نزدیک ہماری تگ و دو صرف اپنا رجسٹرڈ ٹریڈ مارک چلانے کے لیے ہے، اور لطف یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ اس کام میں شریک ہیں۔ یعنی بڑی مولانا نے بات کی ہے کہ ہماری اپنی ایک برانڈ ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، تو اس میں لوگ بعض اوقات خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں جو یعنی مکس اینڈ میچ کی سجیشنز دیتے ہیں تو وہ مکس اینڈ میچ سجیشن یعنی اس راہ پر چلنے کا جو طریقہ کار طے کر دیا گیا ہے اسی خالص طریقہ کار کو لے کر چلا جائے گا۔ یس، وقت کے ساتھ اگر کچھ چیزوں کو اختیار کر کر اسی میسج کو کمپرومائز کیے بغیر اگر ہم آگے لے کر چل سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنی تقریر کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری بات کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔
ہمارے احباب میں ایک اچھا خاصا گروہ پایا جاتا ہے جس نے تبلیغ و اصلاح کے کام میں تشدد اور سخت گیری کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ جو سوالات ان کی طرف سے اکثر میرے پاس آتے رہتے ہیں، ان سے میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کے اندر بگڑے ہوئے لوگوں کو سنوارنے کی بےتابی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی انہیں اپنے سے کاٹ پھینکنے کی بےتابی ہے۔ دینی حرارت نے ان میں ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ اتنا نہیں ابھارا جتنا نفرت اور غصے کا جذبہ ابھار دیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اکثر یہ تو پوچھتے ہیں کہ جو لوگ ایسے اور ایسے ہیں ان سے ہم تعلقات کیوں نہ منقطع کر لیں اور ان کے ساتھ نمازیں کیوں پڑھیں اور ان کو کافر و مشرک کیوں نہ کہیں، لیکن یہ پوچھنے کا ان کو بہت کم خیال آتا ہے کہ ہم اپنے ان بھٹکے ہوئے بھائیوں کو سیدھی راہ پر کیسے لائیں، ان کی غفلت و بے خبری کو کس طرح دور کریں اور ان کی کج روی کو رائے راست سے کیسے بدلیں اور ان کو نور ہدایت سے مستفید ہونے پر کیوں کر آمادہ کریں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے فضل سے اور اپنی خوش قسمتی سے حق کو پا لیا ہے، ان کے اندر اس وجدان حق نے شکر کے بجائے کبر کا جذبہ پیدا کر دیا ہے اور اسی کا اظہار ان شکلوں میں ہو رہا ہے۔ خدا نہ کرے کہ میرا یہ گمان صحیح ہو، لیکن میں اسے صاف صاف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے رفیقوں میں ہر شخص پوری خدا ترسی کے ساتھ اپنے نفس کا جائزہ لے کر تحقیق کرنے کی کوشش کرے کہ کہیں شیطان نے یہ مرض تو ان کو نہیں لگا دیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بگڑی ہوئی سوسائٹی کے درمیان علم صحیح اور عمل صالح رکھنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک وبائے عام میں مبتلا ہو جانے والی بستی کے درمیان چند تندرست لوگ موجود ہوں جو کچھ طب کا علم بھی رکھتے ہوں اور کچھ دواؤں کا ذخیرہ بھی ان کے پاس ہو۔ مجھے بتائیے کہ اس وبا زدہ بستی میں ایسے چند لوگوں کا حقیقی فرض کیا ہے؟ کیا یہ کہ مریضوں سے اور ان کی لگی ہوئی آلائشوں سے نفرت کریں، یا انہیں اپنے سے دور بھگائیں اور انہیں چھوڑ کر نکل جانے کی کوشش کریں، یا یہ کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر ان کا علاج اور ان کی تیمارداری کرنے کی فکر کریں، اور اس صحیح میں اگر کچھ نجاستیں ان کے جسم و لباس کو لگ بھی جائیں تو انہیں برداشت کر لیں۔ شاید میں پورے وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اگر یہ لوگ پہلی صورت اختیار کریں تو خدا کے ہاں الٹے مجرم قرار پائیں گے، اور ان کی اپنی تندرستی اور ان کا علم طب سے واقف ہونا اور ان کے پاس دواؤں کا ذخیرہ موجود ہونا نافع ہونے کے بجائے الٹا ان کے جرم کو اور زیادہ سخت بنا دے گا۔ اسی پر آپ قیاس کر لیں کہ جن لوگوں کو دینی تندرستی حاصل ہے اور جو دین کا علم اور اصلاح کے ذرائع بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے کون سا طریقہ رضا الہی کے مطابق ہے۔ آگے کا حصہ اس کتاب کا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی لکھی ہوئی کچھ باتیں ہیں اور ان کی تقریر کے کچھ حصے ہیں۔ میں ایک اقتباس پڑھوں گا جس کا اختتام انہوں نے اس آیت پر کیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اللہ رب العالمین۔ امین حسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر ہم نے اس جد و جہد میں بازی پالی تو فہو المراد، اور اگر دوسری بات ہوئی تب بھی تمام راستوں میں ایک حقیقی کا راستہ ایسا ہے جس میں ناکامیابی کا کوئی سوال نہیں، اس میں اول قدم بھی منزل ہے اور آخر بھی۔ ناکامی کا اس کوچے میں گزر نہیں ہے، اس کو مان لینے اور اس پر چلنے کا عزم راسخ کر لینے کی ضرورت ہے۔ پھر اگر تیز سواری مل گئی تو فبیہا، یہ نہ صحیح تو چھکڑے مل جائیں گے، انہی سے سفر ہوگا۔ یہ بھی نہیں تو دو پاؤں موجود ہیں، ان سے چلیں گے۔ پاؤں بھی نہ رہے تو آنکھیں تو ہیں، ان سے نشان منزل دیکھیں گے۔ آنکھیں بھی بے نور ہو جائیں تو دل کی آنکھ تو ہے جس کی بصارت کو کوئی سلب نہیں کر سکتا بشرطے کہ ایمان موجود ہو۔ ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یہاں کامیابی کے معیار کے حوالے سے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا ایک بہت خوبصورت اقتباس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کامیابی کا معیار، دوسری راہوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہاں تک پہنچے، زیادہ راہ کیا ہے اور منزل کتنی باقی ہے۔ کامیابی کے امکانات کا حساب ہوتا ہے، لیکن ہماری کامیابی کا معیار یہ ہے کہ حسن نیت اور اخلاص کس قدر تھا۔ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ کتنے قدم چلے،
پہلے قدم پر موت آ گئی تب بھی کامرانی ہے، اور منزل تک پہنچ گئے تو پھر کہنا ہی کیا ہے۔ ایمان خالص اس سفر میں زاد راہ ہے، اور عزم صادق راحلہ ہے۔ جو اپنی جانیں اللہ کی نظر کر چکے وہ کامیاب ہو چکے۔ کامیابی و ناکامی کا حساب نہ لگائیے، مجھے فیصد کے لفظ سے سخت نفرت ہے۔ یہ کام بہرحال ہمیں کرنا ہے، حالات نامساعد ہیں تو ہوا کریں۔ دنیا میں کب حق کا خیر مقدم کیا گیا ہے؟ کب ایسا ہوا ہے کہ اہل حق چلے ہوں اور چوبداروں نے ان کے آگے ہٹو بچوں کی صدائیں بلند کی ہوں؟ حق کی راہ میں طائف اور غار ثور، خندق اور احزاب کا ہونا ضروری ہے۔ حق کی خاطر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، دندان مبارک شہید کیے گئے، سر پر اوجھ ڈالی گئی، ہر طرح کی اذیت پہنچائی گئی۔ بدقسمت ہیں ہمارے وجود اگر ہماری ایک ہڈی بھی نہ ٹوٹے۔ حق پرستی کے راہ میں کب مشکلات حائل نہ تھیں؟ تاریخ کا جو ورق حق کے لیے مشکلات سے خالی ہو اسے اٹھا کر لائیے، میں اس کو چوم لوں گا۔ آگے لکھتے ہیں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، نصرت حق کب آتی ہے؟ حضرات اس حقیقت کو فراموش نہ کیجیے کہ سنت اللہ یہ نہیں ہے کہ ہم دین کو چاہیں یا نہ چاہیں، اللہ تعالیٰ اپنے زور سے اس کو زمین میں جاری و قائم کر دے۔ اقامت دین تو بندگی کے کاموں میں سے ہے، اور بندگی بندوں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ ہماری طرف سے نماز پڑھے گا، نہ روزے رکھے گا، نہ زکوٰۃ دے گا، نہ حج کرے گا، نہ کوئی حکم بجا لائے گا۔ یہ سارے کام ہمارے کرنے کے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ہم ان کاموں کے کرنے کا عزم بالجزم کر لیں گے اور ان کی اقامت کی راہ میں اپنی عزیز سے عزیز چیزوں کو قربان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو خدا اور اس کے فرشتوں کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ بس آپ اس بات کا ہرگز انتظار نہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ خود توحید کا پرچم سارے عالم میں لہرا دے گا۔ اس کے لیے تو بہرحال ہم ہی کو سردڑ کی بازی لگانی پڑے گی، اپنے سر و سینہ کو زخمی کرانا ہوگا۔ ہاں، جب اس راہ میں ہم وہ سب کچھ کھو دیں گے جو ہمارے پاس ہے تو ہمیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو اس راہ کے خطرات برداشت کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس ہے، اور وہ بڑی چیز ہے۔ اقامت حق کی راہ کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے آپ سے لڑ کر پہلے اپنے اوپر اللہ کی اطاعت کو لازم کیجیے اور اپنے نفس کو اللہ کا فرما بردار بنائیے۔ اللہ کی راہ میں وہی لوگ لڑ سکتے ہیں جو اس راہ میں اپنے نفس کو شکست دے چکے ہیں۔ یہ کام فارموں کے پر کر دینے سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بڑی ریاضت اور نفس کشی کی ضرورت ہوگی۔ اپنی زندگی کا احتساب کرنا اور اپنے اوپر اللہ کے دین کو قائم کرنا کوئی سہل کام نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انسان خود اپنے نفس سے شکست کھاتا ہے۔ اپنے اندر کا حریف آدمی کو بہت جلد چت کر لیتا ہے، اس وجہ سے سب سے پہلے اس محاذ پر فتح پا لینا ضروری ہے۔ اس بات کو خوب یاد رکھیے کہ ہمارے لیے ذرا بھی فخر کی بات نہیں ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے اٹھے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے دلوں میں اپنی بندگی کا نیک ارادہ ڈالا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس امر سے واقعی بھی کبھی غفلت نہ ہو کہ ہمارے اور دوسرے بھائیوں کے درمیان فرق کفر اور اسلام کا نہیں بلکہ پورے اور جزئی حق اور طریقہ کار کا فرق ہے۔ نفس انسانی کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ اپنا صحیح جائزہ لینے میں ہمیشہ مداہنت کرتا ہے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ الاؤنس کا مستحق سمجھتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارا احتساب اور بے لاگ تبصرہ لوگوں کو کھلتا ہے، لیکن سچائی بہرحال سچائی ہے۔ اگر صبح طلوع ہو چکی ہے تو شب کا پردہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ آنکھیں کھلیں گی اور حقائق نظر آنے لگیں گے، اور جو لوگ بدگمانیوں کی بیماری میں مبتلا رہنے کے خواہش مند نہیں ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے رفیق کار بنیں گے۔ اتنے قلیل عرصے میں جو کچھ ہو چکا ہے اس میں ہمارے لیے مایوسی اور دل گرفتگی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے خلوص کی نہایت حقیر متاع اس راہ میں پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں کام کی بہت سی راہیں کھول دیں۔ ہم کو جو استعداد
آج حاصل ہے۔ اگر ہم نے اس کو صحیح طور پر استعمال کیا تو انشاءاللہ اس سے بڑے بڑے کاموں کی راہیں کھلیں گی۔ جو ایک پیسے میں اپنے آپ کو امین ثابت کر دیتا ہے وہ مستحق ٹھہرتا ہے کہ اس کو 1 لاکھ کی امانت سونپی جائے۔